اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جو قضیہ ہے، قضیے کے احکام کو آج ہم نے بیان کرنا ہے۔ اس سے پہلے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے قضیہ حملیہ اس کی تفصیل کو بیان کیا، پھر اس کے بعد کل ہم نے قضیہ شرطیہ اور اس کی اقسام اور اس کی تفصیل کو بیان کیا۔ آج ہم نے قضیے کے احکام کو بیان کرنا ہے۔ قضیے کے احکام کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے تناقض، دوسرا ہے عکس مستوی اور تیسرا ہے عکس نقیض۔ ان تینوں کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ جناب یہ شاید کتابی حد تک ہیں، یعنی ان کو بس سمجھانا اور اس کے اندر جو مذکور مثالیں ہیں ان کو تعریفات پر منطبق کرنا، بس اس کے بعد پھر کتابوں کے اندر اس کو ہم نے بند کر کے رکھ دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ عام زندگی کے اندر اس کا بڑا عمل دخل ہے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے تناقض۔ تناقض کیا ہے؟ تناقض کی تعریف یہ ہے کہ دو قضیوں کا ایجاب و سلب میں اس طرح مختلف ہونا کہ ایک اگر جھوٹا ہو تو دوسرا سچا، اور دوسرا اگر جھوٹا ہے تو پہلا سچا ہونا چاہیے۔ یہ انتہائی ضروری ہے، یعنی ایک جھوٹا تو دوسرا سچا، اور پہلا اگر سچا ہے تو دوسرا جھوٹا ہونا چاہیے۔ تو یہ اس طرح، یعنی جس کو ہم اپنی زبان کے اندر کہہ سکتے ہیں اپوزٹ، متضاد، دو الگ الگ چیزیں، دو جملے ایسے ہیں کہ ایک جملہ بولو تو ایک اگر کہہ رہا ہے کہ بھائی جناب زید کھڑا ہے، دوسرا کہتا ہے زید کھڑا نہیں ہے۔ تو بالکل یہ جو اپوزٹ چیزیں ہوتی ہیں، تو کس وقت دو اگر گفتگو کرنے والے گفتگو کر رہے ہیں اور ایک اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو دوسرا اگر یہ کہے کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہے، تو وہاں پر ان دونوں کے الگ الگ مقاصد ہوتے ہیں، الگ الگ ان کے جو مفاہیم ہوتے ہیں، اور وہ ایسے مختلف ہوتے ہیں کہ دونوں آپس کے اندر وہ بعض اوقات جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو تناقض کہتے ہیں متضاد چیز کو، بالکل اپوزٹ۔ اب یہاں پر تناقض جو ہوتا ہے ہمارے کلام کے اندر وہ کس طرح پایا جاتا ہے؟ آپ نے اکثر قرآن مجید برہان رشید کی آیات کی تلاوت کی ہوگی، اور تلاوت کے بعد اگر اس کا ترجمہ پھر آگے تفسیر پڑھی ہو، تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ تفسیروں کے اندر جگہ جگہ پر مفسرین کچھ ایسے کلمات ذکر کرتے ہیں کہ جس سے وہ ایک اعتراض کا جواب دینا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے جلالین شریف پڑھنے والے وہ اکثر طور پر اس چیز کو بیان کرتے رہتے ہیں کہ جناب یہاں غرض شارع مفسر یہ ہے کہ یہاں پر یہ اعتراض ہو رہا تھا، اس کا یہ جواب دیا۔ یہ اکثر طور پر ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہاں تناقض پایا جا رہا ہوتا ہے کہ جناب ایک آیت کے اندر تو اس طرح کا مفہوم آتا ہے اور اس آیت کے اندر تو اس طرح کا مفہوم ظاہر ہو رہا ہے، تو پھر وہ مفسر وہاں پر وہ کوئی ایسی عبارت لے کر آ جاتا ہے، کچھ ایسے کلمات لے کر آتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تناقض اٹھ جاتا ہے۔ جیسے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر یا خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، تو اس کے اندر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھا، تو 3 مقامات ایسے آئے کہ جس کے اندر حضرت خضر علیہ السلام نے ایسے افعال سر انجام دیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑتے تھے۔ آخر کے اندر آپ نے پھر ان تینوں کی وضاحت فرمائی۔ ایک ان میں سے فعل یہ بھی تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک کشتی کے اندر آپ سوار ہوئی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو عیبناک کر دیا، آپ نے ہتھوڑا مار کر اس کو عیبناک کر دیا، کلہاڑا مار کر۔ تو جیسے اس کے کچھ تختے آپ نے اکھیڑے نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسا کیوں کیا؟ تو اس کے جواب میں وضاحت کرتے ہوئے آخر کے اندر حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ غریب بچے تھے، ان کی کشتی تھی، سارے معاملات ان کے جتنے بھی کمائی وغیرہ کا سلسلہ یا گھر کا سلسلہ وہ اسی پر ڈیپینڈ کرتا تھا، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا کہ جو کشتیوں کو چھین لیتا تھا،
تو لہٰذا میں نے اس کو کیا کر دیا، اس کو میں نے عیبناک کر دیا تاکہ وہ کشتی نہ چھینے۔ اس کے لیے جو قرآن پاک کے اندر الفاظ استعمال ہوئے وہ یہ ہیں کہ یأخذ کل سفینۃ غصبا، کہ وہ بادشاہ غصب کر لیتا تھا ہر سفینے کو، ہر کشتی کو۔ تو یہاں اگر آپ غور کریں تو یہاں پر ایک اعتراض ہے، سوال ہے یہاں پر، کون سا؟ کہ بھئی جب وہ ہر کشتی کو چھین لیتا تھا تو پھر یہاں تناقض، کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں یہاں پر تناقض پایا گیا، جس کو آپ آگے جب ہم بڑھیں گے تو جہاں پر ہم نقیضیں بیان کریں گے، تو اس کے اندر جو موجبہ کلیہ ہوتا ہے اس کی جو نقیض ہوتی ہے موجبہ سالبہ جزیہ ہوتی ہے۔ اب جب موجبہ کلیہ یہاں پر یہ تھا کہ ہر یأخذ کل سفینۃ غصبا، کہ ہر سفینے کو، کشتی کو وہ چھین لیتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اس کی اب نقیض کیا آئے گی؟ اس کی نقیض وہ یہ بنے گی کہ بعض کشتیوں کو نہیں چھینتا تھا، بعض کشتیوں کو نہیں چھینتا تھا۔ گویا حضرت خضر علیہ السلام کا جو فعل تھا وہ یہ تھا کہ بعض کشتیوں کو نہیں چھینتا، اور قرآن میں ہے کہ ہر کشتی کو چھین لیتا تھا، تو یہ تو تناقض ہے، آپس میں کیا یہ تناقض ہے۔ تو پھر اس پر شارع نے کیا کیا؟ اس تناقض کو اٹھایا، مفسر نے اس تناقض کو اٹھایا، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہاں پر کل سے مراد ہے تمام صحیح سفینے، صحیح کشتیاں جو ہیں وہ مراد ہیں، کہ وہ بادشاہ وہ چھینتا تھا۔ تو دیکھو اب تناقض اٹھ گیا، حضرت خضر علیہ السلام کا جو فعل تھا وہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک۔ اب دیکھو قرآن کے اندر یہ چیز موجود ہے، آپ پڑھتے بھی ہیں، جلالین کے اندر جگہ جگہ آپ یہ چیزیں پڑھتے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جگہ جگہ اس چیز کا استعمال ہے، تناقض کا استعمال ہے بہت ساری جگہ۔ ایک اور مثال لے لیں، جیسے ہے کل بدعت ضلالۃ، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اب یہ وہابی، دیوبندی، اس طرح کا طبقہ وہ یہی کہتا ہے جناب ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، کیونکہ حدیث کے اندر ہے، حدیث کے الفاظ ہیں یہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی بعض بدعتیں گمراہی نہیں، جیسے میلاد منانا یا اس طرح کی چیزیں۔ تو اب دیکھو بظاہر یہ تناقض ہے، دونوں کے اندر دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ تناقض ہے۔ تو اب ہم اس کو کیسے اٹھاتے ہیں تناقض کو؟ کیونکہ وہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور حدیث کے جب الفاظ ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے یہ تناقض ہوا کہ حدیث کے یہ مخالف ہے کوئی چیز، حالانکہ یہ حدیث کے مخالف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں بدعت سے علی الاطلاق، جب بدعت اس دور کے اندر، زمانے کے اندر جب بدعت بولا ہے، اب بھی بدعت جس کو بولا جاتا ہے وہ بدعت سیئہ ہوتی ہے، تو وہاں صفت محذوف ہے، یعنی مراد یہ ہے کل بدعت سیئۃ ضلالۃ، ہر بری بدعت وہ گمراہی ہے۔ تو لہٰذا یہ تناقض اٹھ گیا کہ ہر بری بدعت، اور ہم جس باز کی بات کر رہے تھے کہ وہ گمراہی نہیں ہے، وہ بدعت حسنہ ہے، اعتراض اٹھ گیا۔ اور اسی بنیاد پر، اسی تناقض کو اٹھانے کے لیے ہمارے شارحین جو حدیث کی شرح کرنے والے ہیں وہ اس کی شرح کرتے ہوئے ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو مفسر اور شارحین حضرات وہ اس طرح کی چیزیں جگہ جگہ پر استعمال کرتے ہیں، لیکن ہماری ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ ہمارے کلام میں بھی دیکھ لیں، کلام میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ تناقض جو ہے اس کا استعمال ہمارے ہاں بہت جگہوں پر پایا جاتا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ تناقض کی شرائط کیا ہیں، کہ کون کون سی چیزیں، کون کون سی شرائط پائی جائیں، تو پھر ہم کہیں گے کہ جناب دو چیزوں کے مابین تناقض ہے۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو پھر تناقض اٹھ جائے گا۔ تناقض کیا ہوگا؟ اٹھ جائے گا۔ دیکھیے مثلا نمبر ایک ہے موضوع، دوسرا ہے محمول، یعنی اتحاد 8 چیزوں کا وہ ضروری ہے۔ تناقض جہاں پر بھی ہوگا وہاں 8 چیزوں کا اتحاد ضروری ہے، اور ان میں سے کوئی ایک بھی چیز نہیں پائی گئی، ایک بھی اتحاد نہ پایا گیا، ایک بھی ایک ہونا نہ پایا گیا، وہاں پر تناقض اٹھ جائے گا۔ دیکھیے موضوع دونوں کا ایک ہو،
ایک مثلاً ایک جملہ میں نے کہا، ایک کسی اور نے کہا، تو ان دونوں میں جو موضوع ہے وہ ایک ہونا چاہیے، محمول ایک ہونا چاہیے، مکان ایک ہونا چاہیے، زمان ایک ہونا چاہیے، زمانہ، اور اسی طرح شرط ایک ہونی چاہیے، اس طرح اضافت ایک ہونی چاہیے، جز یا کل ایک ہونا چاہیے، جز ہے تو جز ہونا چاہیے، کل ہے تو کل ہونا چاہیے، اور اسی طرح قوت ہے تو پھر دونوں میں قوت ہونی چاہیے، اور اگر فعل ہے تو دونوں میں فعل ہونا چاہیے۔ اب یہ کیسے ہے، اس کی میں مثالوں کے ساتھ وضاحت کروں گا۔ آگے ایک اور بات بھی وہ سن لیں کہ اگر یہ ہے عام قضیہ، اور اگر یہ محصورہ ہو، قضیہ محصورہ، جس طرح ہم نے پہلے ایپیسوڈ کے اندر یہ چیز پڑھی تھی کہ جو قضیہ ہوتا موضوع جو ہے وہ دو حال سے خالی نہیں، کہ جزئی ہوگا یا کلی ہوگا۔ جزئی ہے تو اس کو شخصیہ کہتے ہیں، کلی ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں ہے، نفس طبیعت پر حکم ہوگا، نفس حقیقت پر، یا اس کے افراد پر۔ نفس حقیقت پر ہو تو تبعیہ ہے، اور اگر اس کے افراد پر ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں، کہ اس کی کمیت کو بیان کیا گیا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر کمیت بیان کی گئی ہو تو محصورہ، ٹھیک، اور اگر کمیت بیان نہ کی گئی ہو تو اس کو مہملہ کہتے ہیں۔ تو اب جو محصورہ ہے، اگر یعنی جس میں کل یا بعض بیان کیا گیا ہو، تمام افراد، بعض افراد، تمام افراد محنتی ہیں، بعض افراد محنتی ہیں، تمام لوگ اچھے ہیں، بعض لوگ اچھے ہیں، تمام لوگ برے ہیں، بعض لوگ برے ہیں، یہ جتنے بھی میں نے بولے نا، بعض، تمام، ایک، یہ جتنے بھی بولے ہیں، یہ سارے کے سارے قضیات محصورات ہیں۔ جہاں پر بھی قضیہ محصورہ ہوگا وہاں پر تناقض کے لیے، دو اگر محصورے ہیں ان میں تناقض کے لیے کمیت میں اختلاف بھی شرط ہے۔ کمیت کا مطلب وہی جو میں نے ابھی آپ کو عرض کیا، کل، بعض۔ اگر وہ کل ہے، ایک کل ہے، تو پھر تناقض کے لیے ضروری ہے دوسرا بعض ہونا چاہیے۔ اگر یہ بعض ہے تو دوسرا کل ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر وہ موجہہ بھی ہے، اس میں جہت بھی مذکور ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اختلاف جہت بھی ضروری ہوگی، جہت کا اختلاف بھی ضروری ہے۔ ہم اس کو موجہہ کی بحث میں پہلے ایپیسوڈ کے اندر بیان کر چکے ہیں، جہاں پر ہم موجہات ہم نے بیان کیا، بسیطے اور مرکبے بیان کیے تھے۔ جہت میں نے عرض کیا تھا 4 جہتیں ہوتی ہیں، نمبر 1 ضرورت، نمبر 2 دوام، نمبر 3 امکان، نمبر 4 فعلیت۔ اس میں سے ایک دوسرے کی نقیضیں کون کون سی ہیں، اس کو آپ سن لیں تاکہ آگے بڑھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ اچھا، یہاں پر ہم صرف 8 چیزوں کو بیان کریں گے، بقیہ کو آپ پہ چھوڑ دیں گے، ہم آپ کو طریقہ بتا دیں گے۔ موجہات کے اندر جو جہتیں ہیں، ضرورت کی جو نقیض ہے وہ امکان ہے، اور دوام کی نقیض فعلیت ہے۔ جہاں کسی بھی موجہہ میں جہاں جہت ذکر کی گئی ہے، اگر ضرورت جہت بیان کی گئی ہے تو پھر ساتھ اس کی نقیض کے لیے ضروری ہے کہ کیا ہونا چاہیے، امکان۔ اور اگر ایک موجہہ ایسا ہے جس میں دوام کی قید ہے، دوام کی جہت ہے، تو پھر دوسرے نقیض کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر فعلیت ہونی چاہیے۔ یعنی دوام کا مطلب ہوتا ہے کہ جناب ہمیشہ، اور فعلیت کا مطلب ہے 3 زمانوں میں سے کسی خاص زمانے میں۔ ضرورت کا مطلب ہے کہ لازمی طور پر جس کا محمول کا ثبوت موضوع سے کیا ہو، وہ ضروری طور پر ہو، انفکاک نہ ہو، عدم انفکاک ہو۔ تو دوسری طرف امکان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جناب جانبین جس کی کیا ہوں، برابر ہوں۔ تو اس لیے یہ موجہات میں یہ بھی شرط ہے کہ جہت الگ الگ ہو۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور ان کی مثالوں کی طرف آتے ہیں اور عام فہم مثالیں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے تناقض شرائط کے اندر موضوع ہم نے کہا جی ایک ہو تو تب تناقض ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بات کیا کہ ایک اگر موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد کیا ہونا چاہیے، موضوع ان دونوں کا ایک ہونا چاہیے۔ دیکھیے ذرا، میں ایک مثال لیتا ہوں۔ مثلا اس وقت بارش برس رہی ہے، دوسرا شخص کہتا ہے اس وقت بارش نہیں برس رہی۔ اس میں آپ غور کریں، ہے اور نہیں،
पहला मूजिबा है, दूसरा क्या है, सालिबा है। अच्छा, अब इसमें आप देखें वो भी कह रहा है कि इस वक्त बारिश और दूसरा भी कह रहा है बारिश। इसका मतलब यह है कि दोनों के मौजू वो एक ही हैं, क्योंकि बारिश जो है ये मौजू है और बरसना इसके लिए साबित किया गया है या उससे नफी की गई है, ये महमूल है। तो यहां आप देखें तो बारिश और फिर उधर भी है बारिश, लिहाजा यहां पर तनाकुज़ होगा, क्योंकि मौजू दोनों का क्या है, वो एक है। अच्छा, फिर मौजू एक होना ज़रूरी था। अगर मौजू बदल जाता है तो फिर क्या तनाकुज़ होगा? कहा फिर तनाकुज़ नहीं होगा। कैसे तनाकुज़ नहीं होगा? उसकी मिसाल सुनिए। जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स कहता है कि जनाब बारिश बरस रही है, दूसरा बंदा कहता है नहीं जनाब पानी नहीं बरस रहा, पानी नहीं बरस रहा। कोई मसला ही नहीं है, आपस में कोई तनाकुज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसने बारिश का सबूत किया है, उसने जो नफ़ी की है वो बारिश की नफ़ी नहीं की, उसने पानी की है। तो लिहाजा ये आपस में मुतज़ाद चीज़ें नहीं हैं, अलग चीज़ें नहीं हैं। ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। एक कहता है जी फलां शख्स जैद, नाम ले लें, कोई भी ले लें, जैद वो बाज़ार में है। दूसरा कहता है कि जैद की जगह कोई और नाम ले लेता है कि वो बाज़ार में नहीं, मसलन बकर वो बाज़ार में नहीं। अब कोई तनाकुज़ नहीं है, कोई आपस में ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको कहा जाए कि ये दोनों में से एक झूठ बोल रहा है, नहीं, दोनों सच्चे हो सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा है महमूल। एक शख्स कहता है जी फ़लाँ किताब पढ़ रहा है, दूसरा कह रहा है कि फ़लाँ किताब नहीं पढ़ रहा, ये तनाकुज़ हो गया। अब किताब की जगह कोई और आप चीज़ ज़िक्र कर दें, जैसे मिसाल के तौर पर किताब से मुराद वो कह रहा है जी मिरकात पढ़ रहा है, दूसरा कह रहा है कि वो जनाब कदूरी नहीं पढ़ रहा। अब कोई तनाकुज़ नहीं है। तो ये मौजू की वहदत ज़रूरी है तनाकुज़ के अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं महमूल। महमूल के अंदर भी अगर इत्तिहाद नहीं होगा तो फिर इस सूरत के अंदर क्या लाजिम आएगा? तनाकुज़। अब मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो कहता है जी फलां किताब पढ़ रहा है, जैद किताब पढ़ रहा है। अब जैद मौजू है और किताब पढ़ना क्या है? ये महमूल है, यानी पढ़ना उसका महमूल है। अब ये जो महमूल है इसका आपने इसके साथ सबूत किया है। अब दूसरा एक शख्स है, वो कहता है जी जैद किताब नहीं पढ़ रहा। अब ये तनाकुज़ होगा, क्योंकि वो भी किताब कह रहा है और ये भी किताब कह रहा है। अच्छा, फिर यहाँ किताब मिरकात की बात कर लेते हैं कि जैद मिरकात पढ़ रहा है, दूसरा कहता है जैद मिरकात नहीं पढ़ रहा, ये तनाकुज़ होगा। लेकिन अगर वो यूं कह देता है कि जैद कदूरी नहीं पढ़ रहा, कोई तनाकुज़ नहीं है। देखो क्या तब्दील, माजरत, हाँ, वो पढ़ नहीं रहा, पढ़ने को जो महमूल है ना, इसको हम तब्दील करेंगे। अब कहे जैद मिरकात पढ़ रहा है, ये हो गया। अब दूसरा कहता है कि जैद काम कर रहा है, जैद कंप्यूटर चला रहा है। अब ये कंप्यूटर चलाना ये महमूल है, अलग है, और वो जो कह रहा था वो क्या कह रहा था? वो जनाब कह रहा था कि जनाब किताब पढ़ रहा है। तो किताब पढ़ना यानी जो पढ़ना था वो महमूल है, और इधर कंप्यूटर चलाना ये भी महमूल है, लेकिन दोनों के महमूल अलग अलग हैं, इस वजह से कोई तनाकुज़ बीच में नहीं होगा। तो इत्तिहाद महमूल भी ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। मकान, कहते हैं तनाकुज़ के लिए मकान भी ज़रूरी है। एक शख्स कहता है कि फलां शख्स आबिद मस्जिद में है, वो कहता है कि वो मस्जिद में नहीं। अब ये मस्जिद जो कह रहे हैं ना, मस्जिद में नहीं, तो ये दोनों के माबैन तनाकुज़ होगा। लेकिन अगर वो यूँ बोलें कि जनाब वो मस्जिद नहीं बल्कि वो मदरसे में नहीं, वो घर में नहीं, वो ऑफिस में नहीं, वो फलां जगह नहीं, वो कह रहा है जी मस्जिद में है और ये कह रहा है फलां जगह नहीं,
جو مسجد سے ہٹ کر کسی کا نام لے رہا ہے، تو اب تناقض نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اب مکان دونوں کا الگ الگ ہے. اب اس میں آپ دیکھیں، اس کا نام لیا، مثلا عابد ہے، وہ موضوع تھا، اور پھر موجود ہونا یہ اس کا کیا تھا؟ محمول. اب موضوع بھی ایک ہے، محمول بھی ایک ہے، لیکن مکان دونوں کے الگ الگ ہے. فلاں عابد مسجد میں موجود ہے، دوسرا کہہ رہا ہے عابد بازار میں موجود نہیں. ٹھیک ہے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تناقض نہیں ہوگا. تناقض اسی صورت میں ہوگا، بولے ایک کہے گی عابد مسجد میں ہے، دوسرا کہے عابد مسجد میں نہیں ہے، یہ تناقض ہوگا. پھر آگے بڑھیے. زمان. میں نے سبق یاد کر لیا، زید نے سبق یاد کر لیا، فلاں نے سبق یاد کر لیا. میں نے کمپیوٹر استعمال کیا، زید نے کمپیوٹر استعمال کیا. میں نے لائٹ جلائی، زید نے لائٹ جلائی. آپ نے فلاں کام کیا، میں نے فلاں کام کیا. یہ جتنے بھی آپ بناتے جائیں، خود بناتے جائیں، افعال لے کر آئیں، کھانا کھانے کو لے کر آئیں، پانی پینے کو لے کر آ جائیں، آپ لکھنے کو لے کر آ جائیں، اسی کے اندر آپ تدریس کرنے کو لے کر آ جائیں. جتنے بھی افعال ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے ذہن کے اندر جو آتے جائیں ان کو لاتے جائیں، اور ان سب کو کیا کریں؟ اب صرف اور صرف ان کے زمان کو الگ کر دیں. ایک کہہ رہا ہے کہ میں رات کو پڑھا رہا ہوں، اور دوسرا کہہ رہا ہے میں، یعنی کسی کا نام لے، زید رات کو پڑھا رہا ہے، اور دوسرا کہے جی زید رات کو دن کو نہیں پڑھا رہا. کوئی تناقض نہیں ہے بھائی. اگر وہ بھی بولے کہ فلاں رات کو نہیں پڑھا رہا، یہ بھی بولے پڑھا رہا ہے، یہ کہے فلاں رات کو نہیں پڑھا رہا، تو پھر تناقض ہوگا. کیونکہ اب دیکھو زمان ایک ہے دونوں کا. پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، وہ ہے شرط. کیا ہے؟ شرط. شرط کی مثال لو. شرط کی مثال ہم خود بناتے ہیں جناب. میں نے کہا جی ہر عبادت جنت میں لے کے جائے گی، ہر عبادت جنت میں لے کے جائے گی. اب جب میں نے یہ کہا، دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں جناب ہر عبادت جنت میں لے کے نہیں جائے گی، ہر عبادت جنت میں لے کے نہیں جائے گی. میں نے کہا جی ہر عبادت کے ساتھ میری شرط بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اخلاص والی ہو، ایمان بھی ہو، نبی کی محبت بھی ہو، کسی قسم کی کوئی اس سے منافی اسلام چیز نہ پائی جاتی ہو. ان شرائط کے ساتھ، اس شرط کے ساتھ عبادت جنت میں لے کے جائے گی. دوسرا کہتا ہے نہیں انہی شرائط کے ساتھ عبادت جنت میں نہیں لے کے جائے گی. ٹھیک، تو اب یہ تناقض ہے. لیکن اگر یوں کہا جائے کہ جناب نہیں ایسی بات نہیں، اچھا میں کہوں کہ جناب اس شرط کے ساتھ عبادت جنت میں لے کے جائے گی، دوسرا کہے گا کہ نہیں میری یہ جنت، یہ شرائط وغیرہ کی میں بات نہیں کر رہا، میں مطلقاً کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ایسے عابد بھی ہوتے ہیں عبادت تو کرتے ہیں لیکن وہ جنت میں نہیں پہنچ پاتے. اخلاص نہیں تھا، مومن نہیں تھا، یا منافی اسلام کوئی کام کرتے رہے، تو لہٰذا عبادت تو کرتے رہے لیکن جنت میں نہیں گئے، جنت میں نہیں جائیں گے. فلاں حدیث کے اندر ذکر ہے فلاں جنت میں نہیں جائے گا. تو لہٰذا پتہ چلا کہ شرط بھی ایک ہو، اگر شرط ایک نہیں ہوگی تو پھر تناقض نہیں پایا جائے گا. یہ بہت زیادہ جگہوں پر اس چیز کا استعمال ہوتا ہے، بہت زیادہ. آپ جو شروحات پڑھتے ہیں ان کے اندر اس چیز کی طرف آپ نے توجہ دینی ہے. پھر اس کے بعد اضافت. اضافت بھی دونوں میں کیا ہونی چاہیے؟ وہ ایک ہونی چاہیے، تو تب اس میں وہ بنے گا، تناقض ہوگا، وگرنہ پھر تناقض نہیں ہوگا. اب جیسے ایک شخص ہے وہ کہتا ہے جی زید بکر کا باپ ہے، اور دوسرا کہتا ہے زید خالد کا باپ نہیں. اب یہ اضافت ہے، بیچ میں اضافت ہے، یہ فلاں کا باپ نہیں. تو یہ جب اس نے کہا تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ تناقض نہ ہونا کہلائے گا، کہ یہاں پر تناقض نہیں پایا گیا. اسی طرح
ایک اور چیز ہے، وہ ہے جز و کل۔ جز و کل، جز و کل کے اندر بھی اتحاد ضروری ہے۔ اس کی مثال لیجئے، مثلا میں نے کہا جی کہ ایک شخص کو کہا کہ جناب میں نے اپنے ہاتھ سے پھول توڑ کر آپ کو دیا ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے پھول توڑ کے آپ کو دیا ہے۔ دوسرا بندہ کھڑا تھا، وہ مجھے پھول توڑتے دیکھ رہا تھا، اس نے کہا جناب اس نے ہاتھ سے پھول نہیں توڑا، اس نے، میں نے کہا میں نے ہاتھ سے پھول توڑ کے دیا ہے، اس نے کہا جی ہاتھ سے پھول توڑ کے نہیں دیا۔ اب یہ آپس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ تناقض ہے آپس میں، یہ میں جملہ الگ کہہ رہا ہوں، وہ جملہ الگ کہہ رہا ہے، لیکن میں نے اس کی وضاحت کر دی اور اس نے اس کی وضاحت کر دی کہ جناب آپ نے کہا تھا ہاتھ سے توڑا، حالانکہ پورے ہاتھ سے تو آپ نے توڑا ہی نہیں تھا، آپ نے تو کیا کیا تھا؟ 2 انگلیوں کے ساتھ پھول کو توڑ کے مجھے دے دیا تھا، توڑا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب وہ ان کے کلام میں میرے کلام میں اس لیے تضاد نہیں ہے، اس لیے تناقض نہیں ہے کیونکہ میں نے کل کہا تھا اور مراد اس سے جز لیا تھا، میں نے کل بولا تھا اور اس نے اس سے مراد کیا لیا ہے؟ جز۔ تو میں نے بولا تو کل تھا لیکن مراد جز لیا تھا، اب اس نے آگے سے مراد کل سمجھا ہے، اور جب میں جز کے ساتھ میں بول رہا ہوں اور اس نے کل کے ساتھ کلام کیا ہے، تو اب یہ کیا ہے؟ یہ اتحاد آپس کے اندر نہیں رہا، تناقض اٹھ گیا۔ یعنی اب کیا ہوا؟ وہ نفی جس کی کر رہا ہے وہ کل کی کر رہا ہے، اور میں جس کا ثبوت کر رہا ہوں جز کا کر رہا ہوں، تو اس نے کل کی نفی کر کے گویا کہ جز کا کیا کیا ہے؟ ثبوت کیا ہے، لہذا تناقض دونوں کے اندر نہیں ہے۔ تو جز اور کل میں بھی دونوں کا کیا ہونا چاہیے؟ اتحاد۔ اگر یہ جز بول رہے ہیں تو ادھر بھی کیا ہو؟ جز۔ مثلا یوں بولے کہ میں ادھر کہہ رہا ہوں کہ میں نے انگلیوں سے پھول توڑ کے دیا، اس نے کہا آپ نے انگلیوں سے پھول توڑ کے نہیں دیا، اب یہ تناقض ہے۔ میں نے کہا کہ جناب میں نے پورے ہاتھ سے، باقی میں نے ہاتھ پورے لگا لیا تھا، پورے ہاتھ سے پھول کو توڑا ہے، وہ کہتا ہے آپ نے پورے ہاتھ سے پھول کو نہیں توڑا۔ تو اب یہ دونوں کے اندر اتحاد ہے، اس وجہ سے تناقض ہوگا، لیکن اگر دونوں میں اتحاد نہ ہو تو پھر تناقض نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ایک قرآن مجید برہان رشید میں اس چیز کا ذکر موجود ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہیں۔ اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا، کہتے ہیں جی کلام میں تناقض ہے، کلام میں کیا ہے؟ تناقض ہے۔ انہوں نے کہا کیسے تناقض ہے؟ کہا اس لیے کہ جناب اب پوری انگلی کے ساتھ کوئی بھی شخص پوری انگلی کو تو کان میں ٹھونس ہی نہیں سکتا، جیسے انگلی کا تعلق جو ہوتا ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہوتا ہے، تو پوری انگلی، یہاں انگلی اصابع انگلی کو بولتے ہیں، اور انگلی کا اطلاق یہاں سے لے کر یہاں تک ہوتا ہے، تو وہ انگلی تو کوئی ٹھونس بھی نہیں سکتا۔ تو یہ ہوا کلام کے اندر تناقض کہ بولا گیا انگلی، اور نفس الامر کے اندر یہ ممکن ہی نہیں کہ انگلی کو کوئی ٹھونس سکے، لہذا کلام میں ہوا تناقض۔ تو ہم نے کہا جی تناقض نہیں ہے، کیونکہ یہاں بولا تو کل ہے، مراد جز لیا ہے۔ آپ نے جو اعتراض کیا ہے وہ اعتراض کل سمجھ کر کیا ہے، اور آپ نے کل کی نفی کی ہے، اور ہم نے یہاں ذکر کیا ہے کہ یہاں کل مراد نہیں جز ہے، ہم نے اس بات جز کا کیا ہے، لہذا تناقض نہیں ہے۔ اور نفس الامر کے اندر بھی جو کان کے اندر ٹھونسی جاتی ہے وہ پورا نہیں، وہ پوری انگلی نہیں ٹھونسی جاتی بلکہ پورا ٹھونسا جاتا ہے، اس وجہ سے وہ مراد اس سے جز ہے، اور آپ نے بھی جو بات کی ہے وہ کیا کیا؟ وہ جو نفی آپ نے کی ہے وہ کل کی نفی کی ہے، لہٰذا تناقض نہیں، اور نفس الامر کے اندر بھی کل کی نفی ہے، تو یہ تناقض نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز ہے، وہ کون سی ہے؟ قوت و فعل۔ ایک شخص نے شیرہ دیکھا، شیرہ دیکھ کے کہتا ہے جی شراب ہے، شراب ہے، یہ شراب ہے اور شراب حرام ہے۔ دوسرا شخص کہتا ہے یہ شراب نہیں اس لیے حرام بھی نہیں۔ اب اس کو کہا گیا کہ جناب آپ کیسے اس کو حرام کہہ رہے ہیں؟
اب اس میں بظاہر کیا ہو رہا ہے؟ تناقض ہو رہا ہے دو کے مابین. وہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ حرام ہے، شراب ہے، شراب حرام ہے. وہ کہتا ہے نہ یہ شراب ہے اس لیے حرام بھی نہیں. اس نے پھر کیا کیا کہ اس نے کہا دراصل میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ آج نہیں کل بن جائے گی، کیونکہ شیرہ جو انگور کا شیرہ ہوتا ہے اس سے خمر بنتی ہے، اس سے شراب بنتی ہے، خالص جس کو شراب کہتے ہیں. آج کل تو بہت ساری قسمیں آ گئی ہیں، لیکن پہلے خمر جس کو کہتے ہیں وہ انگور کے شیرے سے بنتی تھی. تو اب وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اب نہیں ہے، لیکن اس کے اندر شراب بننے کی صلاحیت ہے جو آئندہ ہے. تو اس وجہ سے میں اس کی فعلیت کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا، بالقوہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بالقوہ شراب ہے اور شراب حرام ہوتی ہے. یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں. تو اس کو میں حرام اب نہیں کہہ رہا، بلکہ بعد کے اندر جب یہ شراب بن جائے گی پھر یہ کیا ہوگی؟ حرام ہوگی. اب حرام نہیں ہے. تو اس طرح کی دیکھیے کہ یہاں پر یہ تناقض اب نہیں پایا گیا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر وہ جس اعتبار سے بات کر رہا ہے وہ بالقوہ کہہ رہا ہے، اور اس نے جو کہا ہے اس نے بالفعل کی نفی کی ہے، لہذا تناقض نہیں ہے. تو تناقض کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہونی چاہیے؟ 8 چیزوں کے اندر اتحاد ہونا چاہیے، اور اگر وہ محصورہ ہے تو پھر کلیت و جزئیت کے اندر بھی اتحاد ہو، اور اگر وہ موجہ ہے تو پھر موجہ ہونے کے اعتبار سے وہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ جہت بھی مختلف ہونی چاہیے، جہت میں بھی اختلاف چاہیے. یہاں تک ہماری گفتگو چلی تناقض اس کی شرائط تک. اب اس کے بعد ہے محصورات اربعہ کی نقیض. بہت اہم ترین چیز ہے یہ. کون سی؟ محصورات اربعہ کی نقیضیں. سب سے پہلے تو ایک وضاحت سنیں. یہ جتنی بھی میں ابھی گفتگو کروں گا اس کے لیے ایک وضاحت. جہاں پر بھی یہ احکام ہم بیان کریں گے کہ چاہے محصورات اربعہ کی نقیضیں بیان کریں، چاہے ان کا عکس مستوی بیان کریں، چاہے اس کے بعد عکس نقیض بیان کریں، ہر ایک کے اندر یہ بات آپ نے ان کی طرف توجہ رکھنی ہے. کیا کہ بعض اوقات جو ہوگا کہ کیوں کہا جائے گا کہ جیسے میں حضرت بعض انسان حیوان ہے، میں یہ بولتا ہوں، تو جب بعض انسان حیوان بولا ہے تو آپ کی فوراً ذہن میں کھٹکے کی بات نہیں یار وہ تو سارے کے سارے انسان حیوان ہوتے ہیں. کہیں پر میں یہ جملہ بول لوں، کہیں پر آ جائے گا کہ جناب بعض ولی عالم ہوتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ نہیں یار وہ تو سارے کے سارے ولی عالم ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا علم منطق کے اندر آپ نے اس طرف نہیں دیکھنا، مفہوم مخالف کو یوں کر کے نہیں دیکھنا، بلکہ کیا دیکھنا ہے؟ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جناب کیا یہ سچا ہے کہ نہیں، یہ سچا ہے یعنی یہ درست ہے یا نہیں. مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ بعض ولی عالم ہوتے ہیں، کیا بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اب مفہوم مخالف نہیں لینا آپ نے کہ نہیں جناب سارا کیوں نہیں بولا، نہیں یہ نہیں آپ نے بولنا، ٹھیک ہے. اور یہ چیز مفہوم مخالف نہیں آپ لیں گے، کیونکہ یہ غلط نہیں ہے بات. لہٰذا کئی جگہوں پر اس طرح کی اگر بات آ بھی جائے تو آپ نے اس بات کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے کہ جناب بعض چیز کا ثبوت اگر کر رہے ہیں یا بعض کی نفی بعض کا اگر ثبوت کر رہے ہیں تو ہم نے مفہوم مخالف اس کا نہیں دیکھنا. اب ہم بڑھتے ہیں آگے اور عام فہم مثالیں ہم نے پیش کرنی ہیں. محصورات اربعہ کی نقیضیں. موجبہ کلیہ اس کی جو نقیض ہے وہ ہے سالبہ جزیہ. اچھا یہ آپ نے اپنا مائنڈ بنا لینا ہے، اپنا ذہن بنا لینا ہے کہ میں نے جناب کتاب والی کسی مثال کو بھی استعمال نہیں کرنا. اب ذہن کے اندر کوئی بھی موجبہ کلیہ لے کر آ جائیں، کوئی بھی ابھی بیٹھے بیٹھے آپ لے کر آ جائیں اور اپنے پاس اس کو بے شک نوٹ بک ہے تو اس پہ لکھ بھی لیں. میں اپنی طرف سے کوئی بناتا ہوں. مثال کے طور پر ہر ولی عالم ہے، ہر ولی عالم ہے. اب اس کی نقیض کیا بنے گی؟ اس کی نقیض بنے گی کہ جناب بعض ولی عالم نہیں. غلط ہے کہ نہیں؟ بعض ولی عالم نہیں، بالکل غلط ہے.
अच्छा आप बनाएं और कोई बनाए, मसलन आप कहते हैं जी कि हर मोमिन जन्नती है, हर मोमिन जन्नती है। नकीज़ क्या आएगी? बाज मोमिन जन्नती नहीं, गलत है। बाज मोमिन जन्नती नहीं। अच्छा, आखिरुल अमर के लिहाज से बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर वही शर्त वाली बात आ गई कि यहाँ पर तनाकुज़ में क्या करना पड़ेगा? शर्त लगानी पड़ेगी कि आखिरुल अमर की बात हो रही है, क्योंकि बाज़ मोमिन ऐसे होंगे जो क्या होंगे? जहन्नम में जाएंगे अपने सज़ा भुगतने के बाद, फिर जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, या सज़ा या फिर जैसा भी हो। तो इस तरह मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आखिरुल अमर के लिहाज से कह रहा हूँ, यानी शर्त लगा रहा हूँ साथ। इसी तरह मैं कहता हूँ, और भी मैं बहुत सारी मिसालें लिख के लाया हूँ, आप अपनी बनाएं। ये नहीं कि जनाब यही तक महदूद हैं, मैंने जो अपने लिहाज से बनाई तो फिर उनका नतीजा जो सही निकलता था तो उनको मैंने यहाँ आपके सामने बयान किया। ऐसी बात नहीं है, जो भी आपके जहन में आती है आप करके देख लें। मसलन मैं कहता हूँ हर नबी गैब की खबरें देने के लिए आया है, हर नबी गैब बताता है। नतीजा क्या होगी इसकी नकीज़? कि बाज़ नबी गैब नहीं बताते, गलत है। इसी तरह मुजब जुजिया, अब ये और भी मिसालें ले लें। मिसाल के तौर पर हर बाप बेटा होता है, कैसा है कि नहीं? हर बाप बेटा ज़रूर होता है, ठीक। और यहाँ पर इसकी नकीज़ क्या आएगी? कि बाज़ जुजी है ना, बाज़ बाप बेटे नहीं, गलत है। कोई भी बाप है, आखिर वो पैदा तो हुआ है ना, तो वो किसी का बेटा ज़रूर है, तो ये उसकी नकीज़ होगी। इसी तरह हर बेटे का बाप होता है, हर बेटे का बाप होता है। अब यहाँ पर आप देखें, हर बेटे का बाप मुजबा कुलिया है, और जुजिया क्या बनेगा? सालिबा जुजिया। वो क्या है कि हर बाज़ बेटे के बाप नहीं होते, गलत है। हाँ, यहाँ एक बात की वजाहत कर दूँ, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपका क्या है? आप का बाप नहीं, ठीक, आपका बाप नहीं। लेकिन याद रखिएगा ये चूँकि उमूम से हट कर है, ये खल्क़ की आदत है। इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बाप नहीं, ठीक। तो ये क्या है? ये खल्क़ की आदत है, ये खल्क़ की आदत चीज़ें हैं, लिहाजा इनको उमूम से हम क्या करेंगे? वो माइनस करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद मुजब जुजिया, मुजब जुजिया को हम देखते हैं। अच्छा, खुद ही आप बनाएं। मसलन मैं इसी को बना लेता हूँ। बाज़ वली आलिम होते हैं, बाज़ वली आलिम होते हैं। नतीजा क्या आएगा? कि कोई वली आलिम नहीं, ये नकीज़ है उसकी, कोई वली आलिम नहीं। बिल्कुल गलत है कि नहीं? बाज़ वली आलिम होते हैं, मुजब जुजिया। और सालिबा कुलिया क्या आएगा? कोई वली आलिम नहीं, गलत है। इसी तरह आगे चलिए। अच्छा, और भी मैं आपको मिसालें दे देता हूँ ताकि आपको ना वो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। बाज़ चीज़ें चमकती हैं, कोई चीज़ नहीं चमकती, ठीक। हर सोना चमकता है, हर सोना चमकता है। कोई सालिबा जुज़ी है, बाज़ सोने नहीं चमकते, गलत। इसी तरह सालिबा और मिसाल ले लें। कुछ रसूल नबी हैं, ये कुछ रसूल नबी हैं, इसमें क्या आएगा? कोई नबी रसूल नहीं, कोई नबी रसूल नहीं, तब भी बात गलत हो गई। आ जाओ बेटा, आ जाओ, ठीक है, इधर आओ मेरे पास, नीचे बैठ जाओ। इसी तरह और आप देख लें जुजिया की मिसाल, मुजब जुजिया। बाज़ बादल बारिश बरसाते हैं, नतीजा नकीज़ क्या आएगी? कोई बादल बारिश नहीं बरसाता, गलत हुआ। और अब इसके बाद ले लें सालिबा कुलिया। कोई इंसान पत्थर नहीं, कोई इंसान पत्थर नहीं, इसमें क्या आएगा कि बाज़ इंसान पत्थर हैं, बाज़ इंसान पत्थर हैं, मुजबा है, फिर जुजिया है। और ले लें कोई वली जाहिल नहीं,
بعض ولی جاہل ہوتے ہیں، غلط، ٹھیک ہے، اور بنائیں جناب. کوئی زہر نفع مند نہیں، نفع نہیں دیتا، بعض زہر نفع دیتے ہیں، غلط، یعنی نقیض ہے اس کی. اچھا، اور چوتھی پہ لے لیں. اچھا، آپ کو میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں. یہ جو محصورات اربع کی نقیضیں ہیں نا، یہ پہلے جو آپ دو کی بنا چکے تھے، دو کی جو آپ مثالیں بنا چکے تھے، وہ یہیں پر کفایت کریں گی، یعنی اس کو الٹ کر لیں. کیونکہ موجبہ کلیہ کی سالبہ کلیہ آئی ہے، یہیں پر سالبہ معذرت موجبہ کلیہ کی سالبہ جزیہ آئی ہے، یہاں سالبہ جزیہ کی کیا آئے گی؟ موجبہ کلیہ. اسی طرح یہاں موجبہ جزیہ کی سالبہ کلیہ آئی، سالبہ کلیہ کی کیا ہے؟ موجبہ جزیہ. تو وہ جو اوپر دو والی ہیں نا، وہ ساری کی ساری کیا ہوں گی؟ وہ نیچے والوں کی مثال بن جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے بہت ساری مثالیں بنانی. اسی طرح میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو. ہر حرکت سے حرارت پیدا ہوتی ہے، ایسا ہے، ہر حرکت سے کیا ہوتی ہے؟ حرارت پیدا ہوتی ہے، موجبہ کلیہ. تو اس کی نقیض کیا آئے گی؟ کہ بعض حرکتوں سے حرارت پیدا نہیں ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ یہ ایک ایسا اصول ہے کہ ہر حرکت سے حرارت پیدا ہوتی ہے. ایسا اصول ہے کہ جو لاشعور بھی اس کا اقرار کرتا ہے، لاشعور بھی اس کا اقرار کرتا ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جیسے مجھے سردی لگے گی نا تو میں ٹھنڈ سے ایسے کرتا ہوں، ہاتھ ملتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ حالانکہ ذہن میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ جناب حرکت سے حرارت پیدا ہوتی ہے، لیکن لاشعور میں بھی یہ بات موجود ہے کیا؟ کہ میں حرکت کر رہا ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ میرے ہاتھ گرم ہو جائیں گے. کہ حرکت حرارت کو پیدا کرتی ہے، تو ہر حرکت سے حرارت پیدا ہوتی ہے. اس کی نقیض کیا آئے گی؟ کہ ہر حرکت سے بعض حرکتوں سے حرارت پیدا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ مکمل کی مکمل آپ کی یہ مثالیں بن گئی یہاں پر محصورات اربع کی نقیضیں. اور یہ آپ خود کریں، جتنی بنا سکتے ہیں بنائیں. ٹھیک ہے، ابھی میں نے ایک مثال دی تھی قرآن پاک کی بھی، اور یہ کل بدعت دلالت والی بھی ہے. جیسے ہم کہیں کہ کل بدعت دلالت، کہ بھئی ہر بدعت کیا ہوتی ہے؟ گمراہی ہوتی ہے، موجبہ کلیہ ہے. اور پھر اس کی نقیض کیا بنے گی؟ نقیض بنے گی کہ بعض بدعتیں گمراہی نہیں، بعض بدعتیں گمراہی نہیں. تو یہ تناقض تھا بیچ میں، یہ اس کی نقیض ہے. ہم اس تناقض کو اٹھاتے ہیں. وہ کیسے؟ کہ یہاں مراد کیا ہے؟ وہ یہاں پر بھی بعض مراد ہیں، کل مراد نہیں ہے. کیا مراد ہے؟ وہ ہے کلو بدعت سیئۃ، کہ ہر بدعت سیئہ یہ مراد ہے. اور یہ جز ہے کس اعتبار سے؟ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کے اعتبار سے. یہ دیگر جو اس کی اقسام ہیں اس لحاظ سے یہ اس کا ایک جز ہے. تو اس وجہ سے یہ دونوں کے ادھر بھی جز ہے، یہ بھی جز ہے، لہٰذا ان کے مابین تناقض نہیں پایا گیا ہے. اور یہاں بھی بعض آ گیا، یہاں پر بھی بعض آ گیا، تو لہٰذا آپس میں تناقض نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں جی ہر عبادت نفع دیتی ہے، ہر عبادت نفع دیتی ہے. تو اس میں کیا آئے گا؟ اس میں کہ بعض عبادتیں نفع نہیں دیتی، یہ اسی شرط کے ساتھ کہ کیسی عبادت ہو. تو پھر وہ کیا کرے گی کہ ویسی عبادت جو ایمان والی ہو، اخلاص والی ہو، یہ ساری اس کی ہیں، کہ کوئی اس کے اندر ایسی چیز نہ ہو کہ جو اس عبادت کو خراب کرنے والی ہو. یہ ساری شرائط کے ساتھ پھر اس کی نقیض کیا بنے گی؟ کہ بعض عبادتیں وہ نفع نہیں دیتی. ٹھیک ہے، تو یہ محصورات اربع کی کیا ہو گئیں؟ نقیضیں ہو گئیں. آپ خود بنائیں، بہت ساری بنا سکتے ہیں. بعض کتابیں نفع دیتی ہیں، دیکھو موجبہ جزیہ، بعض کتابیں نفع دیتی ہیں. اس کا کیا آئے گا؟ کوئی کتاب نفع نہیں دیتی. بعض کتابیں نفع دیتی ہیں، کوئی کتاب نفع نہیں دیتی. تو یہ بھی محصورات اربع کی کیا ہو گئی؟ نقیض. بیٹھو ادھر بیٹھ جاؤ، یہ چلے جاؤ. عکس مستوی یہ دوسری چیز ہے. عکس مستوی میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جزء اول کو جزء ثانی بنانا ہے،
اور جزء ثانی کو جزء اول کر دینا ہے، اور اس طور پر کہ ایجاب و سلب اور صدق باقی رہے، پہلے موجبہ تھا تو بعد میں بھی موجبہ رہے، پہلے سالبہ تھا بعد میں بھی سالبہ رہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پہلے سچا تھا بعد میں بھی سچا رہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ہمارے پاس عکس مستوی۔ میں نے اصل میں مثالیں ساتھ لکھ لی ہیں کیونکہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب یہ فی البدی بولنا ہوتا ہے تو اس وقت یہ بعض اوقات ذہن میں مثالیں نہیں آتی، اس لیے میں نے خود لکھ لی ہیں۔ آپ خود بنائیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ عکس کیسے کرتے ہیں؟ عکس مستوی، عکس مستوی کا مطلب یہی ہے کیا کہ پہلے یعنی برابر ہونا، پہلے ایسا عکس کہ جو برابری والا ہو، پہلے سچا تھا بعد میں بھی سچا، پہلے جھوٹا بعد میں بھی جھوٹا، اس طرح کا برابری ہو بیچ میں۔ اور کرنا کیا ہوتا ہے؟ اچھا، اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ کیوں استعمال کیے جاتی ہیں؟ یہ تینوں کی تینوں چیزیں کیوں استعمال کی جاتی ہیں؟ یہ شروع میں بیان کرنے والی چیز تھی، اب میں بیان کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ اس لیے بیان ہوتی ہیں کہ بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں اور قضیے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے مفہوم ہم سمجھ نہیں پاتے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ وہ الٹ پلٹ کرتے ہیں کہ یار ادھر سے دیکھیں ہو سکتا ہے پھر کوئی سمجھ آ جائے، یار ادھر سے دیکھ لو پھر کوئی سمجھ آ جائے۔ یہ بالکل ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے مفاہیم وہ الٹ پلٹ کرنے سے وہ بات کیا ہوتی ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے۔ تو بعض مثلاً ایسا کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ دعوے کی آپ نقیض نکال کے دیکھ لیں، اگر واقعی اس کی نقیض ایسی ہے جو سمجھ میں آنے، اچھا دعویٰ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اب اس کی نقیض نکال کے چیک کر لیں تو انہی قوانین کے ذریعے سے، اور اگر آپ نے قوانین کے ذریعے سے اس کی نقیض نکالی، نقیض آ گئی کہ بھئی یہ اس کی واقعی نقیض اس قواعد کے مطابق ہی تھی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو پہلا ہے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ پہلا اگر سچا ہے تو وہ دوسرا جھوٹا ہو، تو اگر دوسرا غلط نکلا ہے، جھوٹ نکلا ہے، تو پھر پہلا سچا ہی تھا، اور اگر دوسرے والا جو آپ نے نقیض نکالی ہے وہ سچا نکلا ہے تو اس کا مطلب ہے پہلا جھوٹا ہے، پہلا ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پہچان کے یہ طریقے ہیں، یوں سمجھیں یہ ایک ترکڑی ہے ہمارے یہاں بولتے ہیں ترکڑی، یعنی میزان ہے، ترازو ہے، یہ اس کے اوپر آپ کسی چیز کو رکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جناب کھوٹا کیا ہے، کھرا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کیونکہ منطق ہے نا، منطق خطا فی الفکر سے بچاتی ہے۔ تو عکس مستوی کیا ہے؟ میں اس کو تھوڑا آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ ہمارے پاس ہیں، ایک ہے زید قائم، یا انسان حیوان کر دیتے، سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ انسان، ہر انسان حیوان ہے۔ یہ نہ کہیے گا کہ جناب وہی پرانی مثالیں دیے جا رہے ہیں، میں صرف ابھی یہ آپ کو عکس مستوی سمجھانا چاہ رہا ہوں، پھر اس کے بعد بہت ساری مثالیں دوں گا۔ دیکھو اس کو ہم نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے جزء اول کو جزء ثانی کرنی ہے، یہ ہمارا جزء ثانی ہے، یہ جزء اول ہے، یہ اول یہ ثانی، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے الٹ پلٹ کر دینا ہے۔ اس کو میں نے حیوان یہاں لکھ دیا اور انسان کہاں کر دیا، یہاں کر دیا۔ جزء اول کو میں نے کیا کیا، جزء ثانی، اور جزء ثانی کو جزء اول۔ اب کیا کرنا ہے جی، کہتے ہیں جی ایجاب و سلب باقی رہے، پہلے یہ موجبہ ہے کیونکہ ہم نے اس کا ثبوت کیا، حیوانیت کا ثبوت کیا انسان کے لیے، تو لہٰذا یہ موجبہ ہے، لہٰذا میں کیا کر دوں گا، آخر میں وہی ہے لکھ دوں گا، نہیں آئے گا۔ اچھا پھر کیا کرنا ہے، انہوں نے کہا جی صدق باقی رہے، کیا رہے، صدق باقی رہے، یعنی پہلے سچا تھا تو بعد میں بھی کیا رہے، سچا رہے۔ اب دیکھیے اس میں ہے حیوان انسان ہے، یہ آ گیا، لیکن اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہاں میں نے کیا لگانا ہے، ہر حیوان انسان ہے، بعض ہے، کیا کرنا ہے میں نے، ٹھیک۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، ہمیں علماء نے، جو مناطقہ کے بڑے بڑے علماء تھے، جو فلسفی تھے، جو مناطقہ تھے، ان لوگوں نے ہزارہا یوں سمجھے کہ برسوں برس انہوں نے گزارے، انہوں نے چیک کیے، چیک کرنے کے بعد پھر یہ نتیجہ نکال کے دیا کہ جناب اگر آپ اس طرح کریں گے، ان کا نتیجہ ایسے اگر نکالیں گے تو پھر ٹھیک نکلے گا،
ٹھیک. مثال کے طور پر موجبہ کلیہ ہے, یہ موجبہ کلیہ تھا, اس کا کیا آتا ہے جی؟ انہوں نے کہا جی موجبہ جزیہ آتا ہے, تب صحیح ہوگا. پہلے سچا تھا, بعد میں بھی سچا رہے گا. اچھا, تو یہاں پر کیا کر دیا؟ اب ہم یہاں کیا کریں گے؟ بعض کو ذکر کریں گے. کیا کریں گے؟ بعض. کیونکہ ہم نے کہا موجبہ کلیہ کا کیا آتا ہے؟ موجبہ جزیہ, اور جزیہ کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ بعض, کچھ. کہا کہ بعض حیوان انسان ہیں. یہ الفاظ اپنے لحاظ سے تبدیل کر لیجئے گا, ٹھیک ہے, ہیں کر لی. تو یہ تو بعض حیوان انسان ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ نفس الامر کے اندر غور کریں تو بالکل ایسا ہی ہے کہ بعض حیوان کیا ہیں؟ انسان ہیں. اچھا, ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی ایسا شخص بھی سن رہا ہو کہ جس کو علم منطق اور اس کی مبادیات سے اس کی خبر نہ ہو, مبادیات سے خبر نہ ہو. تو ایسی اس لیے میں سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں. حیوان جہاں استعمال ہوتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے جس میں حیات ہو, زندگی ہو جس میں. تو حیوان سے یہ مراد ہوتا ہے. اس میں انسان بھی داخل ہے اور اس کے اندر دیگر جانور جو ہیں وہ بھی شامل ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے بعض حیوان کیا ہیں؟ انسان ہیں, یعنی جانور بیچ میں انسان نہیں. اور اس میں ہر انسان کیا ہے؟ وہ حیوان ہوتا ہے, یعنی اس میں حیات ہوتی ہے, ٹھیک. تو یہ بات سمجھ لینے کے بعد اب ہم کیا کرتے ہیں؟ محصورات اربع کا عکس بیان کریں گے. پہلے جتنے میں نے بیان کیے تھے نا, انہی کو اب یہاں پر لے کر آ جائیں. جتنی مثالیں میں نے دی ہیں اس کے علاوہ آپ بنائیں, اپنی مرضی کی بنائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب آپ اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں, یہ نہیں کریں. آپ کیا کریں؟ آپ اپنی مرضی کی کوئی مثال لے کر آئیں, چاہے موجبہ کلیہ ہے, چاہے موجبہ جزیہ ہے, سالبہ کلیہ ہے, سالبہ جزیہ ہے. میں ابھی فی البدی ادھر میرا کوئی ذہن نہیں ہے, کوئی ابھی فی الوقت کوئی ذہن میں مثال نہیں. میں ابھی فی البدی کوئی نہ کوئی مثال بنانا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. وہ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ بعض کتابیں نفع دیتی ہیں, ابھی فوراً بنائیں. حالانکہ پہلے بھی شاید یہ بیان کیا ہے یا نہیں کیا, ٹھیک ہے. یا بعض کتابیں اعراب القرآن ہوتی ہیں. ایک کتاب میرے پاس رکھی, اعراب القرآن, ٹھیک ہے. یہ میری اپنی کتابیں چند ایک کی ہیں, اور ویسے میری اصل کتابیں یہاں پر نہیں ہیں, گھر پہ ہیں. تو یہ چند ایک کتابیں ہیں. تو بعض کتابیں وہ کیا ہیں؟ دینی ہوتی ہیں, یوں کر لیں, بعض کتابیں دینی ہوتی ہیں. اب یہ ہے ہمارے پاس محصورات اربع میں سے موجبہ جزیہ. بعض کتابیں کیا ہوتی ہیں جی؟ دینی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کا ہم نے کیا بنانا ہے؟ جو نتیجہ عکس کرنا ہے, اور عکس کرنے کے بعد پھر ہم اس کو چیک کریں گے کہ کیا وہ سچا نکلا ہے کہ نہیں. اب دیکھو ذرا, بعض کتابیں دینی ہوتی ہیں. اب بعض دینی چیزیں کتابیں ہوتی ہیں, کیا نکلے گا؟ موجبہ جزیہ ہے نا, تو آگے بھی موجبہ جزیہ آئے گا. موجبہ جزیہ کا عکس بھی کیا آئے گا؟ موجبہ جزیہ. اب اس میں جزء اول کو میں نے کیا کیا؟ جزء ثانی کر دیا ہے. میں نے دینی جو چیز تھی کہ دینی ہیں کو میں نے شروع میں لے کر آ گیا, اور جو کتابیں ہیں ان کو کہاں لے کر آ گیا؟ بات کے اندر. بعض کتابیں دینی ہیں اور بعض دینی چیزیں دینی وہ کیا ہوتی ہیں؟ کتابیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. یعنی مکمل دین سارے کا سارا میں سے کچھ کیا ہوتا ہے؟ وہ کتابیں بھی ہوتی ہیں. تو اب اس اعتبار سے دیکھیں تو بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح بعض موبائل ویڈیو کال والے ہوتے ہیں, بعض موبائل ویڈیو کال والے ہوتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتے ہیں؟ بعض ویڈیو چیزیں وہ موبائل پر بھی ہوتی ہیں, موبائل پر ہوتی ہیں. جیسے ویڈیو, اس کے علاوہ بھی تو آپ موبائل کے علاوہ بھی تو آپ ویڈیو کال کر سکتے ہیں کہ نہیں. مثال کے طور پر آپ ڈیسک ٹاپ ہے آپ کے پاس, وہاں پر آپ ویڈیو کال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی آپ مثالیں بنائیں. اور مثال میں چند ایک بتا دیتا ہوں. بعض بچے شرارتی ہوتے ہیں, بعض بچے شرارتی ہوتے ہیں. بعض شرارتی بچے ہوتے ہیں, ایسا ہے کہ نہیں؟ بڑے بھی ہوتے ہیں بعض, کہ جناب وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ بعض شرارتی کیا ہوتے ہیں؟ وہ بچے ہوتے ہیں. تو بعض بڑے بھی ہوتے ہیں وہ شرارتی ہوتے ہیں, لیکن وہ یہاں مراد نہیں. مطلب بعض کیا ہیں؟ وہ شرارتی کیا ہوتے ہیں؟ وہ بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ بھی ٹھیک ہے. پہلے ٹھیک تھا, بعد میں بھی ٹھیک نکلا. اسی طرح ہر مطیع مصطفیٰ مطیع خدا ہے. ہر مطیع
مصطفیٰ مطیع خدا ہے. ہر وہ جو نبی کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے. اور بعض مطیع خدا وہ کیا ہے؟ مطیع مصطفیٰ ہے. یہاں وہی بات آ گئی. کون سی؟ وہ کیا ہے کہ کل یہاں پر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ جناب وہ تو سارے کے سارے مطیع خدا جو ہوتے ہیں وہ مطیع مصطفیٰ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ یہ والی بات نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ یہاں پر بقیہ کی نفی نہیں ہے، یعنی مفہوم مخالف یہاں مراد نہیں لیں گے. اسی طرح اور بھی میں آپ کو مثالیں دے دوں. جیسے میں کہتا ہوں بعض عالم مفتی ہوتے ہیں. ہر مفتی عالم ہوتا ہے، یوں کریں ہر عالم مفتی ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا ہوگا کہ بعض مفتی عالم ہوتے ہیں، بعض مفتی عالم ہوتے ہیں. کیا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. یہاں پر بھی وہی اپوزٹ نہیں لینا. ٹھیک ہے، مفہوم مخالف آپ نے نہیں لینا. بعض مفتی کیا ہوتے ہیں؟ عالم ہوتے ہیں. یہ نہیں کہنا وہ جی سارے مفتی عالم ہوتے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نفی نہیں ہو رہی بقیہ کی. پھر اسی طرح اور دوسرے کی لے لیں، بعض عالم مفتی ہوتے ہیں. تو اس کا بھی کیا ہوگا کہ بعض عالم مفتی ہوتے ہیں، بعض مفتی کیا ہیں؟ عالم ہوتے ہیں. یہاں پر بھی وہی بات آ گئی. اور آگے بڑھتے ہیں. سالبہ کلیہ کا نتیجہ سالبہ کلیہ ہی آتا ہے. ہم نے کہا جی کوئی پتھر انسان نہیں، کوئی پتھر انسان نہیں. اور دوسرا کیا آئے گا کہ کوئی پتھر انسان نہیں، کوئی انسان پتھر نہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. سالبہ کلیہ کا جو نتیجہ آیا وہ بھی جو عکس آیا وہ بھی کیا آیا ہے؟ سالبہ کلیہ. اسی طرح آپ مزید بھی مثالیں بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب آگے چلیں چند ایک مثالیں جو میں نے لکھی ہوئی ہیں وہ آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں. کوئی عالم جاہل نہیں، نتیجہ آئے گا کوئی جاہل عالم نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی ولی جاہل نہیں، کوئی جاہل ولی نہیں. بالکل ٹھیک. اسی طرح کوئی آگ ٹھنڈی نہیں، ہر ٹھنڈی چیز کوئی ٹھنڈی چیز آگ نہیں. بالکل ایسی ہے. کوئی کافر اعتقادی، کوئی کافر جنت میں نہیں جائے گا. اور کوئی جنتی یعنی جنت میں جانے والا وہ کافر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بہت ساری مثالیں میں نے آپ کو دے دی ہیں. اب اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں عکس نقیض کی طرف. عکس نقیض میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ جزء اول جزء ثانی جو بھی ہے ان کی نقیض نکالتے ہیں. کوئی بھی قضیہ اس کی سب سے پہلے نقیض نکالیں. نقیض نکالنے کے بعد پھر جزء اول اور جزء ثانی کی نقیض نکالیں، پھر ان کا عکس کر دیں یعنی الٹ کر دیں. جزء اول کو جزء ثانی، جزء ثانی کو جزء اول کر دیں. یہاں پر بھی وہی شرط ہے کہ صدق کیا رہے؟ باقی رہے. ایجاب السلب صدق باقی رہے. یہاں پر بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پر یہاں پر بھی محصورت اربع کا جو عکس نقیض ہے میں وہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں. موجبہ کلیہ کا موجبہ کلیہ ہی آتا ہے. موجبہ جزیہ کا عکس نقیض نہیں آتا. اسی طرح سالبہ کلیہ کا عکس نقیض سالبہ جزیہ آتا ہے. اور سالبہ جزیہ کا عکس نقیض سالبہ جزیہ ہی آتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی میں چند ایک مثالیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. جیسے موجبہ کلیہ ہے تو موجبہ کلیہ کا جو عکس نقیض آئے گا وہ موجبہ کلیہ ہی آئے گا. اس کی مثال سنیے. جیسے ہر ولی عالم ہے، موجبہ کلیہ ہے. اور جب یہ موجبہ کلیہ ہے تو اس کا جو عکس نقیض آئے گا وہ کیا بنے گا؟ سب سے پہلے ہم یہ کام کریں گے کہ جو اس کا جزء اول تھا جزء ثانی کریں. سب سے پہلے ان کی وہ لیں، نقیضیں لیں. جیسے ہر ولی عالم ہے تو ولی غیر ولی، عالم غیر عالم. یہ دیکھیں ان کی نقیضیں آ رہی ہیں. عالم کی نقیض کیا ہوتی ہے؟ غیر عالم. ولی کی نقیض کیا ہوتی ہے؟ غیر ولی. ٹھیک ہے. اب ہر غیر ولی غیر عالم ہے، یہ بن گیا. اب ہم نے اس کا عکس کرنا ہے. وہ کیا؟ جزء اول کو جزء ثانی، جزء ثانی کو جزء اول. کہ ہر غیر عالم غیر ولی ہے، ہر غیر عالم غیر ولی ہے.
اپنے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں بعد کے اندر تاکہ آپ کو آسان ہو. عام طور پر آپ جو اردو کے اندر لفظ استعمال کریں وہ غیر لفظ استعمال کریں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہر غیر عالم بولا تھا نا, اس کی جگہ جاہل لکھ دیں تو ٹھیک ہوگا کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک ہوگا. ہر جاہل ولی نہیں ہوتا. غیر ولی کو کیا کر دیں؟ نہیں. غیر ولی کو کیا کر دیں؟ ولی نہیں. یعنی ہر جاہل ولی نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ ایک مثال بن جائے گی. دوسری مثال لے لیں. ہر مطیع خدا مطیع مصطفیٰ ہے. عکس نقیض, موجبہ کلیہ موجبہ کلیہ کیا آئے گا؟ ہر غیر مطیع مصطفیٰ, پہلے مطیع خدا تھا اس کو ہم نے بدل دیا. ہر غیر مطیع مصطفیٰ وہ کیا ہے؟ غیر مطیع خدا ہے. اب اس کو آپ اپنے الفاظ میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یوں کر لیں کہ ہر وہ شخص جو مصطفیٰ کا فرم بردار نہیں ہے وہ خدا کا بھی فرم بردار نہیں ہے. دیکھو بعد میں بھی ٹھیک نکلا. یہ عکس نقیض ہے. آپ کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت, کل نفس ذائقۃ الموت, اس کا عکس نقیض کریں وہ کیا آئے گا؟ کلو غیر ذائقۃ الموت, معمول تھا اس کو موضوع بنا لیا. پہلے ذائقۃ الموت تھا, اب غیر ذائقۃ الموت ہو گیا. کلو غیر ذائقۃ الموت غیر نفس, کہ ہر غیر ذائقۃ الموت یعنی جو موت کا ذائقہ چکھنے والا نہیں ہے وہ نفس نہیں ہے, یعنی ذی روح نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو بھی ذی روح ہے اس کو آخر ایک دن موت آنی ہے. اسی طرح ہر آگ گرم ہے موجبہ کلیہ, اس کا عکس نقیض بھی کیا آئے گا؟ موجبہ کلیہ. وہ کیا ہوگا؟ ہر غیر گرم غیر آگ ہے, یعنی جو گرم نہیں ہے وہ آگ نہیں ہے. ٹھیک. اسی طرح ہر ٹھنڈی چیز, ہر ٹھنڈی چیز, چلیں اس کو پھر رہنے دیتے ہیں. ہاں دوسرا اس کا آئے گا نہیں, موجبہ جزیہ اس کا آتا نہیں ہے, موجبہ جزیہ کا عکس نقیض. پھر ہے سالبہ جزیہ, سالبہ جزیہ, معذرت سالبہ کلیہ کا عکس نقیض آئے گا سالبہ جزیہ. میں نے یہاں پر محصورات اربعہ لکھے نہیں ہیں, صرف ان کے میں نے نتیجے لکھ دیے. تو لہٰذا یہاں پر کیا ہوگا؟ پہلے ہوگا موجبہ کلیہ, پھر موجبہ جزیہ, پھر سالبہ کلیہ, سالبہ جزیہ. یہ محصورات اربعہ ہیں. موجبہ کلیہ کا موجبہ کلیہ, موجبہ جزیہ کا آتا نہیں ہے, سالبہ کلیہ کا سالبہ جزیہ ہے, اور سالبہ جزیہ کا سالبہ جزیہ ہی آتا ہے. ٹھیک ہے. اب موجبہ جزیہ کا نہیں آتا, اب سالبہ کلیہ کا سالبہ جزیہ آتا ہے. اس کی مثالیں سنیں. کوئی جاہل ولی نہیں, کوئی جاہل ولی نہیں, سالبہ کلیہ تھا اس کا سالبہ جزیہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ وہ ہوگا بعض غیر ولی غیر جاہل نہیں, بعض غیر ولی غیر جاہل نہیں, یعنی جو بعض ولی نہیں ہیں وہ عالم نہیں. غیر جاہل کا مطلب کیا؟ عالم, وہ عالم نہیں. ٹھیک ہے. تو بعض جو ولی نہیں ہیں وہ عالم نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں جناب. سالبہ جزیہ کا, سالبہ جزیہ کا سالبہ جزیہ ہی آتا ہے. آپ نے کئی مثالیں تو خود بنانی پڑیں گی نا. بعض عالم ولی نہیں, بعض عالم ولی نہیں, اس کا نتیجہ کیا آئے گا؟ بعض غیر ولی غیر عالم نہیں, یعنی بعض وہ کہ جو ولی نہیں ہیں وہ جاہل نہیں. ٹھیک ہے. بعض جو ولی نہیں ہیں وہ جاہل نہیں. بالکل ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, عالم ہوتے. اچھا جی, یہ سالبہ جزیہ. اب آئیے سالبہ جزیہ کا کیا ہو گیا؟ سالبہ جزیہ. ٹھیک ہے, سالبہ کلیہ بھی ہو گیا اور سالبہ جزیہ کا ہو گیا. بس. تو آج یہ ہم نے احکام قضیہ کی بحث کی ہے, اور اس میں بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اپنی مرضی کے آپ محصورات بنائیں. میں آپ کو ایک اور طریقہ بھی عرض کرتا ہوں. ان کا اجرا کرنا چاہتے ہیں نا آپ, تو اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ 4 محصورات لے لیں اپنی مرضی کے. ٹھیک ہے, اپنی مرضی کے, اور پھر آپ ان کو کیا کریں؟ ان کو ان سب کے اوپر منطبق کریں.
तनाक़ुस पर भी इनके महसूरात, फिर इसी तरह अक्स मुस्तवी, फिर उनके जो अक्स है उन पर, और फिर इसी तरह अक्स नकीज़ के चारों पर। आप करें, यकीन माने आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मंतिक है, 2 और 2 4 होते हैं। तो मज़ीद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे हम क्यास की तरफ बढ़ेंगे। तो आज का जो सबक है, आज का जो दर्स है, वो यहीं तक हम इसको इख्तिताम पज़ीर करते हैं। बाद में इंशाअल्लाह हम क्यास की बहस को बयान करेंगे।